مجھے بات چیت کی بھاشا نہیں آتی. جو تمہارے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے ان کو تم نے شہید کر دیا. یہ الفاظ ہیں ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبی حسین علی خامنئی کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملک اپنے یہاں سے امریکہ کے سینک اڈے ہٹا دے گا، ان کو اپنے یہاں سے بھگا دے گا، اس کو میں اسٹریٹ آف ہرمز سے تیل لے جانے کی اجازت دے دوں گا. اور ایران نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آخری دم تک اسرائیل کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر کے ہی سانس لیں گے. یہ دنیا کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس جو میزائلیں ہیں وہ اسرائیل کے آخری کونے تک وار کرنے والی میزائلیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے کئی شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. جیسے آپ نے غازہ کا منظر دیکھا ہوگا کہ غازہ میں ہر طرف ٹوٹی ہوئی بلڈنگیں، اینٹ اور پتھر کے ملبے، کھنڈرات، سنسناتی ہوئی ہوائیں، پر امن ماحول، کوئی آدمی نظر نہ آئے. سیم وہی پوزیشن تل ابیب، حیفا، بیت شمس، اسرائیل، یروشلم، کئی سارے شہروں کی ہو گئی ہے. اسرائیل نے اپنے یہاں کے تمام CCTV ہٹوانے شروع کر دیے، توڑنے شروع کر دیے تاکہ وہاں کی تصویریں کہیں باہر نہ جا سکیں. حالانکہ تصویریں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور اسرائیل کا کالا سچ بے نقاب ہو رہا ہے. لیکن اسرائیل میں اپنے آپ میں خوش ہے کہ شاید میری تصویریں باہر نہیں جا رہی ہیں. تمام میڈیا رپورٹس اس بات کو بھی بار بار کہہ رہی ہیں کہ بنجامن نیتن یاہو اب نہیں رہے. اگر ان میڈیا رپورٹس کی مانیں تو بنجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں وہ جا چکے، اور اس لیے بھی اسرائیل کی طرف سے سناٹا ہے. کوئی لائیو پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا اس طرح کی بات نہیں ہے جس سے سمجھا جائے کہ نیتن یاہو ابھی زندہ ہیں. ابھی کل پرسوں میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہاں کے اعلیٰ ادھیکاریوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں نہ نیتن یاہو تھے نہ موساد کے چیف تھے. پتہ یہ چلا کہ 13 مارچ کو اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا نیتن یاہو کے گھر پر، اس میں نیتن یاہو، اس کی فیملی، اس کے بھائی اور اس کی فیملی کے لوگ اور موساد کے چیف مارے جا چکے ہیں. اگر ایران کی مانے تو ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر نیتن یاہو موجود ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا، اور یہاں تک کہہ دیا ایران نے تو کہ ہم نیتن یاہو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے. اور ایرانی میڈیا نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بنجامن نیتن یاہو 13 مارچ کو مارا گیا، اور اگر زندہ ہے تو اس کو ڈھونڈ کر ماریں گے. ایران سے نیتن یاہو نہیں بچ سکتا. امریکہ پاگل ہو گیا ہے، جس طرح پاگل کتے کی طرح کبھی ادھر سر مارتا ہے کبھی ادھر سر مارتا ہے. اب اپنے دشمنوں سے کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، اسٹریٹ آف ہرمز پہ اپنی فوجیں بھیجو، اپنی فوجیں بھیج کر میری مدد کرو اگر تمہیں تیل لینا ہے. کیا عجیب آدمی ہے. کل تک جن کو آنکھیں دکھا رہا تھا آج ان کے سامنے ممیا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو. زیلنسکی جیسا آدمی اس سے کہہ رہا ہے میرے ہتھیار واپس کر دو، میرے پاس ہتھیار نہیں رہے. یہ حالت امریکہ کی کبھی کسی نے نہیں سوچی تھی، اور اسرائیل کی یہ حالت کبھی کسی نے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کسی کے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ایران نے خدائی طاقت، اللہ کی نصرت اور اس کی مدد سے اسرائیل اور امریکہ کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے صرف موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج بھی اگر یہ لوگ نہیں سمجھے تو ان کا حشر اس سے بھی برا ہونے والا ہے. بہت شکریہ.